ایک بار پھر میں یہاں موجود تمام خواتین و حضرات کی جانب سے اردو مرکز کی سلور جوبلی پر دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ رئیس کھانا بہت اچھا تھا، بہت مزیدار تھا اور بہت تعداد میں تھا، سب نے سیر ہو کے کھایا۔ دوسرے آپ نے بہت اچھے بروشر جو ہے وہ پرنٹ کروائے، وہ تقسیم کروائے، بہت خوبصورت بروشر ہے اور فولڈرز دیے، وہ بھی بہت عمدہ فولڈر ہیں، کام آئیں گے لکھنے پڑھنے والوں کے۔ تو ان تمام چیزوں پہ آپ کا دلی مبارکباد۔ پتہ نہیں آپ نے میری باتیں سنی بھی کہ نہیں، کیونکہ آپ بزی تھے، بہرحال ویڈیو میں دیکھ لیجیے گا۔ ہم لوگ سب بہت یہاں خوش ہیں، اور وہ جو ایک کیفیت غم و ملال کی جو ہم پہ ہے، حاوی ہے، بہرحال شاید کچھ دیر کو وہ اس کو یہ چیز ڈومینیٹ کر گئی ہو کچھ لوگوں کچھ عرصے کے لیے، تو بہرحال وہ تو ایک اپنی جگہ ہے، وہ دکھ اور غم۔ اب میں درخواست کروں گی جناب فائق صدیقی صاحب سے، جو کہ رئیس وارسی کے پرانے ساتھی بھی ہیں، اور ہاں ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ رئیس وارسی، نصیر وارسی، ان کی بیگمات اور باقی اراکین جو ہیں، یہ سب ایک ٹیم ورک ہے۔ جو آج کا یہ کامیاب ترین فنکشن ہے، بہت خوبصورت محفل ہے، تو یہ ایک ٹیم ورک کا نتیجہ ہے، اور اس پہ آپ سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ فائق صاحب بھی ایک پرانے ساتھی ہیں اردو مرکز کے، رئیس وارسی کے، پاکستانی کمیونٹی کے، ماشاءاللہ بہت اچھے اینکر ہیں، اور آپ تشریف لے آئے، ورنہ اب مجھے تعریف جاری رکھنی پڑے گی۔ جلدی مائک پہ آ جائے۔ فائق صدیقی صاحب۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں رئیس وارسی، نصیر وارسی، آپ دونوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، قبول کیجیے۔ ابھی نصیر وارسی صاحب نے ایک بات کہی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا تھا کہ اگر تم کسی ذہین عقلمند آدمی سے اختلاف کرو گے تو وہ برا نہیں مانے گا، تمہارا دوست رہے گا۔ اگر کسی دم آدمی سے تم اختلاف کرو گے تو وہ تمہارا دشمن ہو جائے گا۔ اچھا، نصیر وارسی کا علم ماشاءاللہ اور ان کی طبیعت کا مجھے علم ہے کہ بہت عمدہ آدمی، ذہین لوگوں میں سے ہیں۔ ان سے تھوڑا سا اختلاف ابھی پیدا ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ جو اعداد و شمار نصیر بھائی نے بتائے پاکستان میں کہ اتنے لوگ سندھی بولتے ہیں، اتنے پنجابی، اتنے بلوچی، میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں 100% لوگ اردو بولتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ سب ان کا حق ہے کہ جو بھی مادری زبان بولتے ہیں وہ بولتے رہیں، اس پہ اعتراض نہیں تھا نصیر وارسی کا، اعداد و شمار تھے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ 100% لوگ اردو ہی بولتے ہیں پاکستان میں۔ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ پاکستان میں اب یہ بولی ہی رہ گئی ہے یا رہ جائے گی، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہاں مامون احمد صاحب بیٹھے ہیں، میں ان کی موجودگی میں بولتے ہوئے ذرا ڈرتا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے کہ جب تک کسی زبان کا رسم الخط باقی رہتا ہے، رواں رہتا ہے، جاری رہتا ہے، وہ زبان رہتی ہے، کہلاتی ہے، اور جب رسم الخط غائب ہو جائے تو وہ بولی بن جاتی ہے، صرف بولی رہ جاتی ہے۔ نصیر وارسی نے بھی بیٹھے بات کر رہے تھے اور بہت اہم بات کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا فائق بھائی فکر یہ ہے کہ کہیں ہمارا رسم الخط جو ہے یہ رومن کی طرف جا کے ختم نہ ہو جائے، یہ فکر کی بات ہے جس پہ یہ کام کر رہے ہیں کہ ایسے یہاں سے سافٹ ویئر بنائیں کہ لوگوں کو یہ نستعلیق جو ہے، جو آج رسم الخط ہے، اس کو لکھنے میں آسانی رہے اور اس کو بھول نہ پائیں۔ تو یہ ان کی انشاءاللہ کاوش ہوگی ان فیوچر۔ تو یہ دو باتیں تھیں جو آپ کے گوش گزار کرنی تھی، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ کے چونکہ آپ عاشق ہیں تو آپ ان کی روشنی بھی اس کو دیکھیں گے۔ اچھا صاحب، دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اردو مرکز کو کیوں سپورٹ کریں، اس کی فلسفی کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے۔ رئیس وارسی نے 25 سال اپنے بزنس، اپنی تنخواہیں سب لٹاتے رہے ہیں 25 برس تک، تو آج اس مقام کو پہنچے ہیں۔ میرا ایک یہودی دوست تھا، ایک اسکالر تھا، ایک سی پی اے تھا، میں اس کے ساتھ کام کرتا تھا، تو وہ اکثر لنچ ٹائم میں ہماری گپ شپ ہوتی تھی۔ تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم یہ اپنے بچوں کو
وہاں اسرائیل کیوں بھیجتے ہو؟ زبان اتنی کیوں سکھاتے؟ سب چیز تو انگلش میں ہے، تم بھی بولتے ہو، تمہارے بچے بھی بولتے ہیں، یہ سب ٹھیک ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ مجھ سے مذاق کرنے لگا، کہنے لگا کہ تم ہمیشہ ایسے کوشچن پوچھتے ہو and you want to know the secret. میں نے کہا چلو اگر سیکرٹ ہے تو سیکرٹ ہی بتاؤ کیا ہے. اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا میں چاہتا ہوں میری ہیریٹیج، میرا کلچر، میرا مذہب اگر میری جنریشن کے اندر قائم رہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ میری زبان سیکھے، اور اگر یہ زبان سے کٹ کر دیا میں نے ان کو تو یہ تمام چیزوں کو پھر ان کو اپنانے کے لیے اگر میں کہوں تو وہ بہت مشکل بات ہوگی. اس کی یہ بات بڑی دانشمندی کی بات تھی. یہ بات تو ہم اور آپ سب سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، آپ ایگری کریں گے کہ زبان کا کام کیا ہے؟ کمیونیکیشن کرنا، اپنے جذبات کا اظہار کرنا، اپنے کلچر کا حصہ ہوتی ہے ہماری زبان. لیکن حقیقت میں زبان اس سے بہت زیادہ گہرائی کی چیز ہے، بہت پروفاؤنڈ چیز ہے. وہ کیا ہے کہ زبان انسان کے خیالات پر، اس کے جذبات پر حکمرانی کرتی ہے، ان کو شیپ دیتی ہے. زبان انسان کے جذبات پر، اس کے خیالات پر ascendancy over your thoughts جس کو کہتے ہیں وہ ہوتی ہے. اور اگر آپ انسانی کردار کو دیکھیں تو اس کی تشکیل میں اس کے خیالات کا بڑا اہم حصہ ہوتا ہے، اس کے جذبات اور اس کے جذبات کی ادائیگی کا بہت اہم حصہ ہوتا ہے. تھوڑی سی ایک آبزرویشن آپ لے کے جلدی سے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جن گھرانوں میں بچے بالکل اردو نہیں بول پاتے، ان بچوں کے ایٹیٹیوڈ دیکھیے گا، ان کے سوچنے کے زاویے دیکھیے گا، اور ان گھرانوں میں جہاں بچے تھوڑی بہتر اردو بولتے ہیں اور اپنے ماں باپ سے کمیونیکیشن کرتے ہیں تو آپ کو واضح فرق نظر آئے گا کہ ان کو ٹرین کرنا کتنا آسان ہوتا ہے اور ان کو ہینڈل کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اب اس کام میں اردو مرکز رئیس وارثی کے 25 سال جو ہے وہ لگ گئے ہیں. دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ ایسے کام کرنے کے لیے ایسے ہی لوگ چاہیے ہوتے ہیں. کسی بھی سوسائٹی میں ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو بنیاد کا پتھر بننے کے لیے رضامند ہوں. رئیس وارثی کی طرح وہ گم ہو جائیں، ان پہ طنز بھی کیا جائے، تنقید بھی کیا جائے، لیکن وہ کام جاری رکھیں. وہ نہیں چمک رہا، بلڈنگ چمک رہی ہے، لیکن ہر کمیونٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے وہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم سپورٹ نہیں کرتے. ہم سوائے مسجدوں کے کبھی اور کسی چیز کو سپورٹ نہیں کرتے. سب پانی نہیں کرتے. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے گھر جانا ہے تو وہاں ہمیں جنت میں گھر ملے گا. بہت اچھی بات ہے، پہلی پریورٹی دیں آپ. بہت شکریہ. آگے پہلی پریورٹی آپ دیں اس کو، لیکن اس کے بعد بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ہمارے یہاں سپورٹ نہیں کیا جاتا. کہتے ہیں شاہنواز صاحب کہتے ہیں کہ سروسز بیکم پنشمنٹ اف یو ڈونٹ ریوارڈ دیم. آپ کو لگتا ہے کہ میں 25 سال سے ایک کام کر رہا ہوں، میں ادب اور اردو زبان کی اہمیت اور ان گھرانوں کو بچانے کے لیے میری یہ فکر ہے، یہ سوچ ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ اس کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے، اس کا ریوارڈ ہی نہیں دیتے، ان کی فکر ہی اجاگر نہیں ہوتی. وہ تو بس جب بھی سپورٹ کرتے ہیں تو کسی مذہبی کاز کو تو کرتے ہیں. اچھا، وہ مذہب بور ہو جاتا ہے. میں آگے اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں، یہ بہت ڈیبیٹ ہے کہ جس کی تہ میں ادب نہ ہو. اب یہ بڑی غور و فکر کی عجیب باتیں ہیں. وہ ٹائم ضائع ہوگا، اور مجھ سے رئیس نے کہا تھا کہ وہ کم وقت میں آپ زیادہ سے زیادہ بات کر کے وہ مکا دیجیے گا. آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رئیس وارثی نے 25 برس تک یہ چراغ جلائے رکھا ہے. یونائٹڈ نیشن میں جو انہوں نے کارنامہ انجام دیا تھا، ابھی پچھلے دنوں میری ان سے میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہم آپ ساتھ بیٹھیے ڈرافٹ کرنا. میں نے کہا کیا ڈرافٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ کہیں گے یار یہاں کے اسکولز جو ہیں اس میں اگر اردو ایز اے لینگویج لی جائے تو اس کو ہمیں اپلائی کرنا چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بالکل اس پہ کام شروع کر سکتے ہیں، کام کرنا چاہیے. یہ ذہن ہے ان کا، یہ رئیس وارثی کا ذہن ہے. ایک اور اس میں بھی ہے، ان کے بروشر میں بھی ایک ذکر ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ
اردو کا جو کام ہے اس کو انگلش میں ٹرانسفر کیا جائے اور انگلش کا جو اچھے جو کام ہے ان کو اردو میں ٹرانسفر کیا جائے تاکہ یہ بات پہلے ہم پڑھ سکیں. 8ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں کا جو پوری دنیا میں غلبہ تھا علم پر, اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم نے گریکس کی جتنی چیزیں تھی سب کو اردو میں ٹرانسلیشن کر دیا تھا. بے پناہ ٹرانسلیشن ہوا. وہ کہتے ہیں نا مردوں کی زبان ہوتی ہے کتاب اور زندوں کی ترجمان. تو ٹرانسلیشن بہت بڑا کام ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ خیالات رکھنے والا انسان اگر میرے پاس آئے اور کہے فائد بھائی آپ سے ذرا کچھ ٹائم چاہیے, اور میں کہوں کہ ٹھیک ہے میں ذرا مصروف ہوں, نیکسٹ ویک میں نے بہت کیا ان کے ساتھ, میں معذرت چاہتا ہوں, میں اس کا گناہ گار ہوں, مجھے پتہ ہے. تو اس کے لیے فائنینس بھی چاہیے, اس کے لیے ٹائم بھی چاہیے, اس کے لیے ایسے لوگ چاہیے جو آج اس موسم میں آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں. میں تو کہتا ہوں یہ بھی بہت غنیمت ہے کہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں, ماشاءاللہ کتنے منتخب لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, کتنی خوبصورت بات ہے یہ. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے. ایک اور آخری چیز جو پچھلے دنوں ان سے ڈسکس ہوئی, اس کا بھی اس میں ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسا ایوارڈ دیں انٹرنیشنل لیول پر کہ جس کی بڑی دور دور تک اس کی دھوم ہو اور لوگ لکھنے کی طرف راغب ہوں, زبان کی طرف کھچے کھچے چلے آئیں. اگر وہ ایوارڈ $100,000 کا ہوتا ہے تو پوری دنیا میں لوگ پوچھیں گے, لکھنے والوں کی حوصلہ مندی ہوگی, وہ کہیں گے ٹھیک ہے اس زبان میں لکھنا چاہیے. اس زبان میں اتنی خوبی ہے, اردو زبان میں اتنی چاشنی ہے, اتنی بات ہے کہ ہم اس کو آبزرو کر سکتے ہیں اور لوگوں کو بتا سکتے ہیں. کیوں پورا پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, عرب کی کچھ ریاستیں, سب جگہ اردو بولی جا رہی ہے. اگر ایسے بڑے بڑے ایونٹ ہوں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ نیکسٹ جنریشن کو منتقل ہوگا. اور یہ بہتر کام اگر امریکہ میں بسنے والے پاکستانی کریں تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ونڈرفل اور کیا کام ہوگا کہ ہم ایک ایسے شخص کو سپورٹ کریں جس کے پاس پوری ہسٹری ہے. ہم اس ملک میں کیا کرتے ہیں, اگر کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو کریڈٹ ہسٹری لیتے ہیں, پورا سب ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص نے کیا کیا. رئیس وارثی کو ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ساری کمائی 25 برس تک تو کھلائی ہے. اب جب اتنا بڑا اگر کام یہ کرنے جاتے ہیں اور مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں یار کمیونٹی میں ایسے لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ ہوں گے. ان کے ساتھ پلان یہ بن رہا تھا کہ نا پوری فلم انڈسٹری میں سے ہندوستان کے بھی پاکستان کے بھی جو نام استعمال اردو کو کرتے ہیں, نام اس کو ہندی کا کہہ دیتے ہیں, ان کو بھی اس پروگرام میں بلایا جائے. آج آپ کی ہماری زبان کو بہت بڑا انہوں نے سہارا دیا ہوا ہے انڈیا کی فلم انڈسٹری نے, تو ان کو بھی بلایا جائے. اور ادیب شعرا جہاں جہاں ہیں ان کو بھی بلایا جائے. لائبریری کا قیام ان کے نزدیک ہے. بہت ساری باتیں ہیں جو اس میں ہیں. میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لوں گا, میں لیکن ایک آخری بات آپ سے کہہ کے اجازت چاہوں گا. وہ آخری بات یہ ہے کہ ایک اچھے کاز کے لیے زیادہ دیر سوچنا نہیں چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے, اور نیکی کا حسن یہ ہے کہ فوراً ادا کر دیا جائے. جب بھی رئیس فارسی آئے, مائی ہیڈز آف ٹو رئیس فارسی, پلیز سپورٹ ہم. تھینک یو. میں جو اظہار تشکر کا دوسرا مرحلہ ہے اس کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوا ہوں. ابھی میں بیٹھا تھا, انتہائی قریبی لوگ رہ گئے. ڈاکٹر متین الرحمان جو ہمارے جنرل سیکریٹری ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے انتہا تعاون کیا. ہاشمی صاحب جو ہمارے سول نائب صدر ہیں, ان کی طبیعت بہت خراب ہے, اس وجہ سے بیچارے حاضر نہیں ہو سکے. ہنا خالد فلوریڈا گئی ہیں اپنے بیٹے کے ایڈمیشن کے سلسلے میں, وہ نہیں آ سکی, ان کا شکریہ. ہمارے دوست ظفر اقبال کا شکریہ رہ گیا, ان کے لیے تعلیم میں جاتے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. یہ 2 مرحلے ہو گئے, اس کے بعد کچھ ہوگا پھر آؤں گا. خدا حافظ. تشریف لائیے مامون بھائی, ہماری تو خواہش تھی کہ آپ آخر کا مامون احمد صاحب. پہلے رئیس وارثی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس شخص نے تن من دھن سے اس تنظیم کو چلایا. یہ تنظیم آج نیو یارک کی تنظیم نہیں ہے, امریکہ کی تنظیم نہیں ہے, شمالی امریکہ کی تنظیم نہیں ہے, بلکہ یہ تنظیم اردو سے محبت رکھنے والے تمام دلوں کی دھڑکنوں کی امانت ہے. اکتوبر 1963 کا شعر ہے. میں یہاں ٹیچرز کالج کولمبیا میں پڑھتا تھا.
پوری غزل ہے لیکن ایک شعر سناتا ہوں. میرے خواب دیکھیے کہ کس سے کہیں جو دل پہ گزرتی ہے روز و شب. کس سے کہیں جو دل پہ گزرتی ہے روز و شب. ہے اجنبی یہ دیس نہیں کوئی ہم زبان. کوئی ہم زبان ہے اجنبی یہ دیس نہیں کوئی ہم زبان. اس زمانے میں میرا خواب تھا کہ یہاں پر اردو کا بول بالا ہو اور وہ خواب میری زندگی ہی میں پورا ہو رہا ہے. اور ایک ربائی ہے, اس کی دوسری ربائی رئیس کے نام ہے کہ ہم تارکین وطن اس ہرے بھرے درخت سے ٹوٹے ہوئے پتے ہیں جو اب زرد مائل ہو کر ہوا کے دوش پر زمین سے ملنے کے لیے بے قرار ہے. تقدیر کا منہ چوم رہے ہیں ہم تو. تقدیر کا منہ چوم رہے ہیں ہم تو. جھونکوں کی طرح جھوم رہے ہیں ہم تو. تقدیر کا منہ چوم رہے ہیں ہم تو. جھونکوں کی طرح جھوم رہے ہیں ہم تو. یوں کہیے کہ اس دنیا میں اپنی دنیا کاندھوں پہ لیے گھوم رہے ہیں. ایک ربائی خاص طور پر جلوت میں طرحدار, جیم کی تکرار دیکھیے کہ جلوت میں طرحدار جلیس اردو. جلوت میں طرحدار جلیس اردو. خلوت میں ہے غمخوار انیس اردو. جلوت میں طرحدار جلیس اردو. خلوت میں ہے غمخوار انیس اردو. ہے جیب یہاں گرم سبھی کی لیکن اس شہر میں ہے ایک رئیس اردو. جلوت میں طرحدار جلیس اردو. خلوت میں غمخوار انیس اردو. ہے جیب یہاں گرم سبھی کی لیکن اس شہر میں ہے ایک رئیس اردو. میں آپ سب سے معذرت کے ساتھ رئیس سے, راجہ صاحب سے, میاں صاحب سے میرا پرانا, مجھ سے عمر میں بہت چھوٹے ہیں یہ ماشاءاللہ, عظیم کو خوش کرنے کے لیے میں نے کہا. فائد صاحب بھی میرے عزیز ہیں. میں واقعی معذرت چاہتا ہوں, معافی چاہتا ہوں کہ مجھے اس حالت میں جانا پڑا. آپ کا شکریہ. تقاریر کا سلسلہ ہم دوبارہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. ہمارے آج کے سلور جوبلی پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں قونصل جنرل پاکستان راجہ علی اعجاز صاحب. راجہ صاحب جب سے تشریف لائے ہیں نیو یارک میں, یہاں کی محفلوں کو وقار بخشتے ہیں, اس کے وقار میں اضافہ فرماتے ہیں. تشریف لاتے ہیں اپنی بیگم عائشہ کے ساتھ, اور جی ذرا زوردار تعلیم ہو جائے. یقیناً اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے, اس کا حصہ بنتے ہیں, اور ہم سبھی کو بہت اچھا لگتا ہے جب یہ کپل آتا ہے تقریبات میں. تو اب میں قونصل جنرل پاکستان جناب راجہ علی اعجاز صاحب سے درخواست کروں گی تشریف لائیں اور اردو مرکز کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. راجہ علی اعجاز. یہ 3-4 دن شروع اس طرح ہوئے میرے لیے کہ 17 تاریخ کی صبح جب میں صبح اٹھا تو نیو یارک میں نیو یارک ٹائمز کا پہلا صفحہ کھولا اور کچھ سمجھ نہیں آئی. دوبارہ پڑھا تو پتہ چلا کہ کیا ہو چلا ہے پاکستان میں. لیکن اس سے زیادہ مشکل دن اگلا دن تھا 18 تاریخ کا. پہلے دن جو کچھ اس اخبار میں لکھا تھا جی وہ ایک فیکچول پوزیشن تھی. اتنے لوگ آئے, اتنے لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا. 18 تاریخ کو جب وہ بھیانک منظر انہوں نے گوری ڈیٹیلز
ट्रैफिक डिटेल्स मिल गया, फिर रहा नहीं गया जी, मेरा आंसू आ गया। आई एम 100% श्योर कि हम सबकी यही कैफियत है, यही हालात है। मैं इंतहाई ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तानियों का यहाँ पे, जिन्होंने साढ़े वक्त में हमारा साथ दिया और हमें एक लम्हे का ये एहसास नहीं होने दिया कि हम अकेले हैं। आज भी इसी तरह की एक तकरीब थी जो काउंसलेट में शाम को मुनक्कद हुई। बहुत सारे पाकिस्तानी हजरात वहाँ तशरीफ़ लाए, उन्होंने अपने गम की अपना दिल हल्का किया हमारे साथ, हमने उनके साथ किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस आड़े वक्त में हमारे साथ किया। Coming to Urdu Markaz, New York, it is definitely an amazing platform. I see a wonderful gathering of writers, poets, intellectuals, and only this platform is worthy of its name that can bring all of you together. So my sincere and hearty compliments to Warsi sir for putting in so much hard work over the last 25 years. And again, my heartiest felicitations on celebrating 25 years of the Markaz. Like I said, it's a wonderful platform. This platform has a lot of responsibility on one side. Promotion of Urdu language, making sure that it lives and relives in our next generation. It's also very important for this language to remain alive with us, since we live thousands and thousands of miles away from our homeland. Rightly you say so. Millions and millions of people speak this language. It's a part of our culture. So we are proud owners of this language, and we should make every effort that it stays with us, not just through us, but onwards to our next generation as well. آپ کی کہی ہوئی بات آپ نے ایک ریکویسٹ کی یا ایک عرضی کی جو آپ چاہیں کہہ رہے کہ 21 اپریل کی مارچ کہ یوم اردو منایا جائے. I have taken a note of that, sir, and I assure you that I shall convey your feelings to the appropriate authorities in Pakistan. As always, we are very happy, my wife Aisha and myself, we are very happy to be a part of this gathering. It's always an honor for us to be a part, to be in communion with you all. And we look forward to many more such occasions ahead. Allow me to express my deepest felicitations to all of you for bearing up with us, sir, for inviting us. And we look forward to many more such occasions in the future, and I would also like to wish my very best and God's speed to Urdu Markaz, New York. Thank you. شکریہ راجہ اعجاز صاحب. اظہار تشکر کا تیسرا مرحلہ بھی مجھے ایک دم یاد آیا کہ میڈیا کے دوست رہ گئے. فاروق کا بڑا شکریہ, مہاوش تمہارا بہت شکریہ, محسن ظہیر صاحب آپ کا بہت شکریہ, میاں صاحب تو یہاں بیٹھے انہیں ہمارا شکریہ کرنا پڑے گا, اور ہمارے کابش ٹی وی کے رویہ ہمارے ارشد احوال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور صفت بھائی آپ کا بہت شکریہ, پہلے مجھے کیا تھا, بہت شکریہ سب کا. ایک بار پھر میں یہاں موجود تمام حاضرین کی جانب سے اور اپنی جانب سے دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں اردو مرکز کی سلور جوبلی پہ, اور یہاں دعوت کلام دوں گی آج کے صاحب صدر ایم عظیم میاں کو. تشریف لائیے. ایم عظیم میاں صاحب کے بارے میں سبھی واقف ہیں, کیا کہوں کہ ان کے لیے کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا. ماشاءاللہ صحافت سے ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے, بہت اپنے نام کی طرح عظیم صحافی ہیں, عظیم جرنلسٹ ہیں, اور آج کے دور میں جو میڈیا ہے یا جرنلسٹ ہے اس کی اہمیت سے کون واقف نہیں ہے. خواتین حضرات السلام علیکم. میں رئیس فارسی کا کس طرح سے شکریہ ادا کروں کہ اردو کی اس تحریک میں اس نے مجھے شروع سے حصہ بنایا, پھر جب یہ غائب ہو گیا تو میں خود ہی اس کا حصہ رہا, اب پھر جب پھر لوٹ آیا ہے تو اس نے پھر مجھے گھسیٹ کر اس کا حصہ بنا دیا ہے. اس کے لیے میں ان کا بے حد مشکور ہوں.
بات یہاں سے دراصل نہیں ہے. میں ایک میرے گواہ جو ہیں شکر خدا کا کہ جو کچھ میں کہنے والا ہوں اس کے ایک گواہ وہاں بیٹھے ہوئے, نام نہیں بتاؤں گا, اور ایک گواہ ابھی اپنی بیگم کے ساتھ ربائی پڑھ کر چلے گئے. یہ دراصل یہاں اردو کے سلسلے میں جو بھی کاوشیں ہوئیں, کیونکہ یہاں شروع سے تو اردو زبان نہیں موجود تھی, ظاہر ہے ہماری آبادی کے ساتھ ہی یہاں اس کا آغاز ہوا, تو میں اس سارے مشاہدے کو جو ہے 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک حصہ تو وہ ہے کہ جب یہاں اردو بولنے والی جو کمیونٹی تھی انتہائی محدود تھی, اور کوئی اچھا شعر سنانے والا اور اچھا شعر سننے والا جو ہے اس کی تلاش کے لیے جو ہے مامون ایمن کے گھر سے لے کر ایوینیو وے سے اور جمیکا تک ڈھونڈنا پڑتا تھا, تو کہیں رستے میں کوئی سب میں مل جائے تو مل جائے, ورنہ ویسے ڈھونڈے سے نہیں ملتا تھا. اس کی اچھائی یہ تھی کہ ایک جگہ شعری نشست ہوتی تھی, مشاعرہ تو اس زمانے میں اس کا وجود ہی یہاں نہیں تھا, شعری نشست ہوتی تھی جس میں 11 آدمی کل ہوتے تھے, جن میں مامون احمد بھی ایک شامل تھے اور ایک عزیز الحسن صاحب اس میں شامل تھے. یہ 2 حضرات اس وقت تھے. سلطان محمود خان صاحب ایک انشورنس میں اس زمانے میں کام کرتے تھے, تو وہ عذرائے کرم اپنی انشورنس کمپنی کا جو ہیڈ کوارٹر مینہٹن میں تھا, اس کا ایک کمرہ لے لیتے تھے. تو اس کمرے میں ایک ہی شعری نشست میں 6 شاعر ہوتے تھے تو 5 سامعین ہوتے تھے, اور پھر یہ ہوتا تھا کہ 5 سامعین رہ جاتے تھے, 6 شاعر ہو جاتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطان محمود خان بیچارے بڑا ہی اپنا تگ و دو کے ساتھ اس کا اہتمام کرتے تھے. ڈبے کے جو چنے ہوتے ہیں اس کی وہ چاٹ بنا کر ساتھ لاتے تھے. 11 آدمی کے لیے چاٹ بنانا کوئی مشکل کام نہیں تھا. 5 شعراء ہوتے تھے, اور چھٹے سلطان محمود خان صاحب اس کے منتظم بھی ہوتے تھے, اور کہتے تھے بھائی میں شاعر نہیں ہوں, آج میں غالب کی نظم یہ والی نظم پڑھوں. تو جب وہ نظم پڑھتے تھے تو شاعر 6 ہو جاتے تھے, سامعین 5 ہو جاتے تھے. جب وہ غزل پڑھ کے فارغ ہو جاتے تھے تو 5 سامعین, 5 شاعر اور 1 منتظم اعلیٰ ہوتا تھا سلطان محمود خان صاحب. اس میں وہ وقت وہ تھا کہ جس وقت اس کی ترویج ہونے لگی اور لوگوں میں اس چیز کو کمیونٹی کے اندر آواز پیدا ہونے لگی کچھ کیا جائے. دوسرا مرحلہ جو ہے یہ ایک مرحلہ گزر گیا, اور اس وقت کوئی لڑائی نہیں تھی, شاعر ایک دوسرے کو ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ آؤ بھائی مل کر بیٹھ جائیں. یہ اس دور کی یہ سب سے بڑی شان و اثر خاصیت تھی کہ فارماسسٹ نہیں ملتے تھے اتنے, لیکن شعراء جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بھوکے پیاسے ہوتے تھے, خون کے نہیں, ملاقات کے. تو وہ مرحلہ گزر گیا. پھر دوسرا مرحلہ جب آیا تو اس میں حمیرہ رحمان کو نسیم رحمان بیاہ کر یہاں لائے. یہ وہ دور تھا کہ جب تھوڑا سا مشاعرے انہیں پر جان پکڑنا شروع کی. اس میں جو پہلا دور تھا اس کے 2 چیمپئن تھے, بلکہ 3 چیمپئن میں کہوں گا ورنہ یہ گستاخی ہو جائے گی. ایک حنیف اکر صاحب مرحوم, اور ڈاکٹر مظفر شکو صاحب اور مامون احمد صاحب, اور اگر چوتھے امام گنے تو عزیز الحسن صاحب. 5واں ڈھونڈے سے نہیں ملتا تھا. تو یہ جو ہے یہ پھر پھیلاؤ اس کا ہوا, اور اس میں فرح شہزاد یہ سب مطلب شامل ہونے لگی, اور یہ ایک دوسرا مطلب کہ اپنا دور چلا. یہ وہی دور ہے جس میں ایک دن, کیونکہ میں اس زمانے میں بزنس بھی کرتا تھا, صحافت بھی کرتا تھا, سارے کام کرتا تھا, تو میں اکثر جو نیو جرسی میں رہنے کی وجہ سے بعض دفعہ بھائی رئیس کے یہاں پڑاؤ بھی ڈالتا تھا. تو ایک دن میں نے دیکھا کہ دیوار کے اوپر بہت بڑا ایک بورڈ لگا ہوا, اردو مرکز نیو یارک, اور انہوں نے میرا بستر بھی وہیں لگایا ہوا تھا. تو اردو مرکز کے زیر سایہ پہلی رات بسر کرنے والا نام. تو بھائی رئیس نے وہاں سے اور اپنا نصیر نے یہ وہاں سے کام شروع کیا, اور ان کے جو کمٹمنٹ ہے زندگی کے اتنے تجربے میں کہتا ہوں کہ غالباً مجھے
1.5% इंसान भी ऐसे नहीं मिले जो जितना कमिटमेंट इनका था उस बैनर के साथ इन्होंने आगाज किया। लेकिन आपको ये बात बता दूं कि शेर व अदब अपने उस वक्त भी, जब रईस वारसी यहाँ पर मारूफ शायर नहीं थे, लेकिन पुख्ता शायर ये उस वक्त भी थे। नसीर इसी तरह से खामोश रहा, फिर वो साहिब अज़दवाज हो गया, उसके बाद इसका पता नहीं चला, काफी सालों के बाद आज मुझे मिले। ये जो दूसरा दौर था, इसमें जो मुस्तनद शुअरा थे उनकी फिर जो कुछ आपस में हल्का फन्नो अदब और दूसरे मामलात पर आपस में जो कुछ उनके दरमियान हुआ, उसकी गवाह हुमैरा रहमान, गैर जानिबदार लोगों में हुमैरा रहमान और अजीम मियाँ का नाम आता है, क्योंकि हम किसी शायर के तरफदार नहीं थे। ये नौवारिद थी, ये भी किसी ग्रुप में नहीं थी, और मैं अखबार नवीस था, शेर व अदब से बिल्कुल आरी था, लिहाजा मैं भी कहीं नहीं था, मैं जानिबदार हुआ नहीं। फिर वो जो लड़ाइयाँ थी, इंतहाई अफसोसनाक लड़ाइयाँ थी, हल्के बटे, और दोनों हजरात शेर व अदब के एतबार से, शऊर के एतबार से इंतहाई काबिल एहतराम लोग थे। डॉक्टर मुज़फ़्फ़र शको के एहतराम में भी कुछ नहीं, और सिर्फ झगड़ा क्या था, वही अव्वल व आखिर का, तक़दीम व ताख़ीर का, कि पहले कौन है, हल्का फन व अदब मैंने रजिस्टर कराया या आपने रजिस्टर कराया, इस बात की बहस नहीं थी कि उर्दू की खिदमत मैंने कितनी की है या आपने कितनी की है, हल्का फन व अदब मेरा है या आपका। और इसी में बच्चे का गला घोंट दिया गया। उस वक्त जो है इंतहाई अफसोसनाक सूरत थी। मैं मुशायरों से उस वक्त से भागा हुआ अभी तक शायरों के हाथ नहीं आया। आपने मुझे मुशायरों में बहुत कम देखा होगा, उसकी वजह ये नहीं है कि मुझे अच्छे शेर सुनने नहीं आते, अच्छे शेर सुनने आते हैं, समझने के लिए रईस वारसी के घुटने को हाथ लगा लेता हूँ। लेकिन ये है कि मैं उस वक्त से, इसलिए कि जब यह शायर यहाँ खड़ा होता है, कहता है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, और पीछे ये कह रहा था उसको क्यों पढ़वाया था। और ये चीजें फिर जो बरसरे आम है, हमारी सोसाइटी बिल्डअप हो रही थी। उर्दू का शेर व अदब जहाँ बिल्डअप हो रहा था, उस वक्त जो है इसने एक जहर का काम किया। वरना मैं आपको बताता हूँ कि अगर वो चीज़, वो दौर ना आता, और वो दौर जो है इंतहाई तल्ख था। आज तक मेरी जुबान में भी, और पता नहीं और लोगों की जुबान में भी वो तल्खी है, उससे हम निकल गए हैं। अब फिर वो दौर आया कि जब मुशायरे कमर्शियल होने लगे। अब पाकिस्तान का कोई भी शायर ऐसा नहीं है कि जिसकी यहाँ आने की ख्वाहिश ना हो। सारे शायर आ चुके हैं, जितने नामवर शायर आप कह सकते हैं भारत के, अब पाकिस्तान के, वो सारे यहाँ आते हैं और यहाँ से माशाल्लाह खूब अच्छी खिदमत करा के जाते हैं। अगर उर्दू मरकज़ जैसे मराकज़ ना होते जिन्होंने अपना खोकर जो है इस चीज़ को फ़रोग़ दिया है, तो आज ये कमर्शियल मुशायरे कमर्शियल आर्टिस्टों की तरह से या फिल्म आर्टिस्टों की तरह से नहीं होते। आज अपना का कोई कन्वेंशन उस वक्त तक मुकम्मल नहीं है जब तक उसके अंदर मुशायरा जो है वो प्रोग्राम में शामिल ना हो। आज कहीं भी आप चले जाएं, हमारी सोशल लाइफ का और हमारी अदबी लाइफ का जो है वो उर्दू का मुशायरा होना जो है, और उसमें चोटी के शायर, कौन सा शायर आपको नजर ऐसा आता है कि भारत और इंडिया में जो बहुत नामवर हो, यहाँ वो ना आया हो या उसके आने की ख्वाहिश ना हो। वो अलग बात है कि दौर नंबर दो की तरह से ये भी अब होने लगा है कि यहाँ जो मुशायरों के मुंतजिम हैं उन्होंने शायरों के दरमियान कबीले बांट दिए हैं, इसको बुलाना है, इसको नहीं बुलाना। हालांकि दूसरे शायर को भी अगर जो उनको पसंद नहीं है अगर बुला लें, तो मेरा ख्याल है उसमें भी उर्दू अदब की खिदमत मौजूद है, इसलिए कि जो वो शख्स शायरी कर रहा है वो उर्दू अदब की खिदमत कर रहा है। तो उर्दू के लिए हमें ये सोचना है अब होकर कि हमारे अदब की, हमारे शेर की, हमारे सकाफती कल्चर की, हमारे पूरी हेरिटेज की अगर कोई अमानतदार है तो वो भाई उर्दू जुबान है। हमारी जो इलाकाई जुबानें हैं वो अपनी जगह बिल्कुल उनका जो है, उनका कल्चर, उनका फोक जो है वो कोई कम नहीं है। लेकिन एक बात है कि हमारे दरमियान मुश्तरका जुबान अगर कोई है तो वो उर्दू है। आप बलूचिस्तान के किसी हिस्से में चले जाएं या आप अफगानिस्तान के बॉर्डर पे चले जाएं, बल्कि अगर आप अफगानिस्तान में भी चले जाएं तो आपको उर्दू मिलती है। तो उर्दू को, और फिर बात यह है कि भाई नसीर ने अभी ये कहा कि ये उर्दू मर जाएगी, मैं इनसे इख्तिलाफ करने की जसारत इसलिए करता हूँ कि देखिए जिस पौधे में जान होती है वो पौधा पानी
دین نیچے سے بھی کھینچ لاتا ہے. اردو کو آپ اتنی کمزور زبان کیوں سمجھتے ہیں کہ جس کو کسی تحفظ کی ضرورت ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ بغیر کسی تحفظ کے اردو زبان نے کہاں تک پھیلاؤ کیا ہے. آپ کو افریقہ میں چل جائیں، آپ کو افریقہ میں اردو بولنے والے ملتے ہیں. آپ کو ہندی بولنے والے ہمارے جو ہندو دوست ہیں، جب ہم جو زبان بولتے ہیں یقین جانے وہ کہتے ہیں آپ ادبی زبان بول رہے ہیں. اور یہ اردو جو ہے اس نے علاقائی زبانوں سے بھی جو کچھ بھی اس کے اپنے اندر اڈاپٹ کیا ہے وہ بالکل مستند ہے. لفظ پھڈا کا کوئی ترجمہ کسی زبان میں آپ مجھے کر کے بتائیں. پنگا کہیں سے آپ نے اٹھایا ہو، لیکن یہ اب اردو کا حصہ ہے اور آپ ایک لفظ ادا کر دیتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے. اردو زبان اتنی ورسٹائل ہے میرے بھائی کہ یہ چلتی رہے گی. اب آپ یہ دیکھیں کہ ڈیجیٹل اور یہ سب جو انگریزی کے الفاظ تھے اردو کا حصہ ہیں، اردو میں لکھے جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ بھارت میں زیادہ فروغ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ بھارت میں ایک بھی اردو اخبار آپ مجھے ایسا دکھا دیں کہ جو طباعت کے اعتبار سے، زبان کے معیار کے اعتبار سے، کتابت کے اعتبار سے، سیٹ اپ کے اعتبار سے، لے آؤٹ کے اعتبار سے آپ کے نیو یارک کے اخبار کا بھی مقابلہ کرتا ہوں. پاکستان کے اخبارات کو تو آپ چھوڑیے کہ جنگ وغیرہ نے کیا کیا ہے، لیکن اس معیار کا بھارت میں کوئی اخبار اگر اتنا اپ ڈیٹ نکلتا ہو تو یہ پرائیویٹ اگر ہے. اردو زبان اتنی میٹھی ہے بھائی کہ اس کے بغیر آپ اور ہم چل نہیں سکتے. ہاں اس دن سے ڈریے کہ جب اردو زبان آپ سے اور ہم سے مطلب ہے کہ جو ہے محروم ہم اس سے ہو جائیں گے، پھر آپ اپنی نسلوں کا خیال کیجیے. پھر آپ کو آپ کی نسلیں ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گی. اس لیے اردو کو یہاں بھی آپ گھر کے اندر استعمال کریں، گھر کے اندر بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن کا راستہ رکھیں. فیشن میں نہ آئے کہ بچے انگریزی بولتے ہیں اور انہیں پاکستان لے جا کر آپ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی میں فلانے پنڈ سے اٹھ کے گیا تھا اور اب میرے بچے انگریزی بول رہے ہیں. بچوں کو آپ اردو سکھائیں، بچوں کو آپ اپنی علاقائی زبان سکھائیں تاکہ وہ جب وہاں پر جائیں تو وہ ریلیٹ کر سکیں، وہ دادی کے ساتھ بات کر سکیں، وہ نانی کے ساتھ بات کر سکیں، پھپھی کے ساتھ بات کر سکیں. اور جب وہ واپس وہاں سے آئیں تو ان کو یہ پتا ہو کہ یہ جو کپڑے میں نے مطلب سے سلوائے ہیں یہ خالص کاٹن کے کپڑے ہیں، یہ سنتھیٹک نہیں ہے. تو اگر آپ اور ہم اس مشن میں اس وقت سے ڈریے جب آپ اور ہم اپنے بچوں میں اردو منتقل کرنے کے قابل نہیں رہیں گے یا محروم ہوں گے اپنی غلطیوں کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے. وہ یہاں پڑھیں گے، انگریزی سیکھیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن اردو کو جو ہے اردو کا دامن اس لیے نہیں چھوڑنا کہ اردو آپ کی ہماری شہرگ ہے، آپ کی ہماری زندگی ہے. اور اس میں یہ جو آپ کے جسم میں ایک ہمارے مطلب ہے کہ ثقافت کے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ اردو کا ہے. اس لیے اردو کو اس لیے بچائیے کہ خون نکلنے کے بعد جان نہیں رہتی. شکریہ.